وٹھیں زیارت کریں سورت نام سورت القرآن جہاں پارا فرمایا کائنات اسی آیت مبارک تحت ترے نجات دیاں چیزاں لکھیاں علماء کرام نے نمبر 1 عقل ایک حدیث پاک وچ ایک مسئلہ آ گیا
بندہ ہاتھ چاہ کے دعا کرے اللہ بندے دے دعا اللہ قبول کیوں نہیں کی تھی. ہی حدیث پاک اللہ خالی نہیں بنانا چاہتا اس بندے دے حق اللہ خالی کیوں ملا چھوڑے. نجات کا پہلا سبب عقل الحلال حرام کھانا بندے دا کم ہے دہاڑے قیامت نجات عطا کرنا رب العالمین دا کم ہے. یہ مسئلہ سارے کو سمجھ ہے حرام جے طریقے نال آئے نکلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کا کس بیان کیا. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پچھلی قوم وچ ایک بڑا دودھ دے اندر پانی ملا کے پیچھے لائی. دکاندار کو پیسے کٹھے وصول کیتے کپڑے دی تھیلی دے اندر پیسے پا کے اپنے گھر والے پاسے روانہ رستے کے دریا آئی کنارے تے کشتی آئی کشتی سوار ہے باقی سواریاں دی کشتی دے اندر ملاواں کشتی توڑ رکھی. جس میں کشتی پہنچی دریا سمندر دے درمیان وچ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کشتی دے بیڑی وچ ایک بندر بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ دے حکم نال بندر نے تھیلی چاہیے وہ بندہ جڑا پیسے رکھ کے بیٹھا اللہ فرمائے زمین دی وہ چیزاں کھا دیا کرو جہاں حلال بھی ہوئے تے پاک بھی ہوئے. جی دنیا دی خاطر حرام حلال کٹھا دے کرے دے دنیا کچھ ہے. قرآن پاک دے لفظ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ فرمایا آیت نمبر 104 میں حوالے تیولی رکھی ہوئی ہے. قرآن پاک زبانات پڑھنا بھی ثواب قرآن پاک کرنا نال سننا بھی ثواب اکھیاں نال قرآن پاک دی زیارت دیدار کرنا بھی ثواب. کیا مطلب بخاری شریف کے اندر حدیث ہے انہاں لفظ دی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائے
دہاڑے کیا مطلع تھوڑی ساری بولی وچ دو تین مرلے زمین چند فٹ زمین ایک بڑا کھڑا زمین دے ٹکڑے دا مالک میں ہاں دوجے بندے کہ نہیں یہ زمین کا ٹکڑا میں گئے رولا لگتا بھی ہے جھگڑا نہ تھی دا بھی ہے فیصلہ نہیں پیا تھی دا دوئے جھگڑا کرنا لے متوجہ تھے کچی اٹ بھی چوا بابا دی پئی قرآن کا حوالہ اس کرنا پہلے سورت کا نام سورت البروج آخری پارہ فرمایا فعال لما یرید روکن والی طاقت پیدا نہیں ہوئی اللہ نے ارادہ کیا کچی اٹ بھی چوا بن گئی زمین دے چند فٹ دے ٹکڑے دے جھیڑا کروا دیا میرے تو پوچھو میں کون ہاں یہ کون ہے اٹ بول پئی ہر میرے دولتی چل پیر تیرے پیر تیرے میں بادشاہ دے موت آئی رشتہ دار میں زمین دے اندر دفن کیتا 1000 سال گزر گیا کتاب ایک لفظ ہے میں مٹی نہ مٹی ہو گئی ہوں کچھ مدت گزری مٹی دے برتن پرانے تھی گئے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے او پھبریاں تے ٹھیکریاں سڑ دتیاں گئیاں 1000 سال ہور گزر گیا میں مٹی نہ مٹی تھی گئی ہوں گڑا کرن والے ہو سال گزر گئے لمبیاں مدتاں گزر گئیں میں اٹ بن کے کچی دیوار دے اندر لگا کھلوتا ہوں جملہ دھیان نال سنے بادشاہ کھن لگا اٹ بول دیتا جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا جائے گا جب سے عقل الحلال جیرا بندہ حلال کھاون والے دنیا تے مال تے پیسے دی خاطر حرام تو بچے این بندے نو دہاڑے قیامت دے نجات نصیب ہو سی سوال سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے سخت تھی گئن تو سا نراز سنوے نہیں ہو بنجو تک مسئلے تو میں کرنے قرآن حدیث بیٹھا سنے نا تو اللہ دی قسم کر کے بیٹھا تھا میں پابود ہوں قرآن میرے سامنے میں توالا خیر خواہ ہاں میں توالا ہمدرد ہوں العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث پاک سنے سید الورا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علماء حقہ انبیاء کرام دے وارثین اللہ دے ہر پیغمبر پہلی نہار فرمایا ای لوگو انا لکم ناصح امین لوگوں میں تواڈا دشمن نہ میں تواڈا مخالف نہ میں اللہ دا پیغمبر تواڈا خیر خواہ تے ہمدرد ہاں سانو ہی تو ہمدردی ہے دوستاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک الگ نہیں ہو سکتی زمین پہ پکڑی پئیے بندہ قدم چار ہی نہیں سکتا جنہیں دوئی 4 سوالوں دے جواب بندہ نہ دے سی جے تو نہیں بندہ زندگی ہی کی لمحے نہیں سامنے سی زمین تم نہیں توڑنے
زندگی کا حساب دے. نمبر 2 شباب ہی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جوانی نے ناز کرنے والا بندہ جوانی کا حساب دے. جوانی کتنا منی ہوئی چوکا دے کھڑوں کے بڑائی تھی بہن کو دیکھنا لے سا جوان تھانے تے جانا دے اندر جوان اللہ دینا فرمانیاں یہ دھیاں تے کلپوں میں جسا جوان در جوانی توبہ کردن شیبائے پیغمبری وقت بھی گلزار میں شبد پرہیزگار. اصل تھی بات جوانی دی الٹا کیجئے بندہ ٹوڑ نہیں سکتا کمر ہو گئی نظر جوانیاں کو کم نہیں بہتی کم سن کو جواب لے گئے ہوئے میں کو ہائی تے بھیجو ہے نہیں مرا ہوگا. نمبر 3 امال ہی نیا ایکتا سلام فی ایمان فرق. حدیث پاک دے لفظ دنیا دار مالدار سرمایہ دار جاگیردار مال کمایا کی ہوئی تے مال لایا کی ہوئی. جتنے بڑی بندہ اپنے مال دے ہی کی پیسے نہیں سامنے سی زمین پیر نہ چھوڑے سی. کہہ جواب نسان اللہ دی نافرمانی دے مال آیا سے گناہوں دے معاملے مال لایا سے اللہ دی بغاوت کے اندر مال خرچ. کہہ جواب نسان چوتھا سوال زمین قدم پکڑی کھلوتی ہے اللہ کریم پوچھتا بھی ہے مال میں کراچی کو آیا ملتان ایئرپورٹ ایک رات تھی میں گزار
مسجد تو بنا دی سفر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میں شکوہ کرے داؤں ظہر کا جلسہ ہوئے اثر کے ٹائم بیان مکہ آسا دعا کرے دے لوگ موٹر سائیکل روکی کامرے دے جگہ نماز نہیں پڑھی۔ اس میں سننے کا کیا فائدہ؟ آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی رہی حوالہ سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت ایچ الفاظ محتاق علیہ السلام حیاء سیدھا میں محفل کی اور بیانی کی غیر شدیدہ الفاظ استعمال کرنا مخالف ہوں۔ اس کا قرآن دوست پہلے واقع میں لوگ اسٹاف کا مخالف ہوں، الفاظ میں نے محتاق اسے حسن میں کوئی دوست سفر میں کہا سن کہ تیرا بیان اساں بغیر سنے اپنے گھر میں اندر چلا دے دے ماں بھیڑ کو سنے دے پتہ ہے سن کو یقین ہے تیرے الفاظ غیر محتاط نہ اسے محتاط الفاظ اسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت ایچ کمدے ڈرتے ڈرتے ایک عورت آ گئی، عرض کر لگی اللہ نے کلیم ایک غلطی کر گئیاں گناہ کر گئیاں تجھے دربار تے مہربانی کرو اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرو اللہ میری غلطی تے گناہ معاف کر چھوڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بی بی کیڑا گناہ کیتا ای؟ کیوں ہر قسم دے چھوٹے بڑے گناہوں تو پاک صرف اللہ دا پیغمبر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بندہ گناہ تو پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ نے فرمایا سورۃ یوسف وچ گناہ کرنے کا پاک کا معاملہ ہے، اللہ پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دا۔ حضرت کلیم فرمایا کیڑی غلطی تے گناہ کیتا ای؟ بہت سارے گناہ ہوندے میں اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھے سمجھ لائی بی بی دا فلانا غلطی تے گناہ معاف کر۔ پھر میں ڈردے کمدے آکھن لگی حضرت میرے تو غلط کام تھی گیا تے غلط کام دے نتیجے وچ میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اپنی غلطی کو لکاون واسطے گناہ کو چھپاون واسطے معصوم بچے کو قتل کر کے آ گئیاں۔ نہ میرا معصوم بات دنیا تے ہو سی نہ قوم قبیلے نو پتہ چل سی۔ بچہ سامنے ہوگا سارا قوم قبیلہ کھیا سامنا تیری تا شادی بھی نہیں ہوئی بچہ کیویں پیدا ہو گیا ای؟ دو طریقے ہوندے صاحب اولاد ہون دے، یا عورت دی شادی تھی ونجے یا عزت دے داغ تے دھبا لگ ونجے۔ کہ معلوم بھی آئی اللہ دے پیغمبر تو سب دعا کرو اللہ میری غلطی معاف چا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جلالی پیغمبر ہم جرا اس سے دور تلال ہو گیا فرمان لگی اخرجی یا فاجرہ میری طرح تو دور تھی بن او بری عورت میں تیری شکل و صورت بھی نہ دیکھنا چاہا۔ دعا کران دی امید نہ آئی یا شکل نہیں کھا میں اتنی بڑی مجرم اتنی بڑی گناہگار برا کام معصوم بچے کا قتل عورت پہلے پریشان آئی۔ حضرت کلیم ناراض سے موسیٰ کی تانے زیادہ پریشان ہو گئی۔ جے میرے مڑ کے نکلن دی دے یوں بی بی دی اور رب العالمین نے جبریل فرشتے نو موسیٰ علیہ السلام دی خدمت وچ بھیجا۔ 16 پارہ سورۃ دا نام ہے سورۃ مریم۔ فرمایا وما نتنزل الا
لڑکی دی حضرت کلیم مینو اللہ کریم نے بھیجا ہے. اللہ پوچھتا بھی ہے کیوں تو ساری گناہگار بیوی نو مایوس کر کے اپنی محفل وچوں کڈ چھوڑا ہے. اینی مغفرت دی دعا کیوں نہیں منگی؟ جبریل اتنی بڑی گناہگار آئی میں تا گناہ سن کے بھی حیران تے ششدر رہ گیا. جبریل امین کھڑ گا حضرت اللہ کا سنیا ہے ہنے کیوں تو سب بخشے دی دعا نہیں منگی؟ گناہگار عورت واسطے برا کم تے قتل کبیرہ گناہ بڑے گناہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کے ایک فرض نماز چھوڑنا ایک برے کام تے قتل والے گناہ تو ہی بڑا گناہ ہے. حلال کھاوے نجات عامل سی جو فرضاں دی پابندی کرے. نقل دا سوال نہیں تھی بنا، سوال فرضاں دا تھی بنا. نمبر 3 والاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہاڑے قیامت دے بندہ اللہ دی پکڑ تے گرفت تو بچی جو اپنی زندگی دا طریقہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق بناوے. باوی پارا سورت دا نام سورت الاحزاب. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ میرے سامنے 21 پارا کھلا ہوا ہے. سورت دا نام سورت الاحزاب. یہ میں مجھے رکھی حال ہے جو کہ آخری مصرع آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ تواڈے واسطے بہترین نمونہ موجود ہے. حدیث پاک سنے تے دھیان نال سنیے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی، یہ وہ حضرت عثمان نہیں یہ تیجے خلیفہ نا، یہ دوسرے صاحب ہیں. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی دی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وچ آ گئی. حدیث پاک وچ ہے ازواج مطہرات حیران تھی گئیاں حضرت عثمان دی گھر والی نو دیکھ کے. سر دے بالن کوئی کنگھی نہیں، سر دے بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے، کوئی ہار سنگار نہیں، کوئی کجل تے مساغ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی بنان لگیاں. حضرت عثمان دی اہلیہ بیوی خامہ کا میرا بڑا مالدار ہے، اللہ نے بڑی دنیا دی فراوانی نال نوازا. یہ کیا حالت بڑی وتی خامہ تینوں خرچ
سے کراں بس یہ گل سنی آپ بیٹھے نہیں حدیث باقی کہے اٹھے حضرت عثمان کے دروازے دیوان پہنچے دروازہ کھڑکایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دروازے کھڑکا حضرت عثمان کب کرے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عثمان ابن مظعون تے کڈڑ تو میں آمن دلال دی سنت دی مخالفت شروع کر دیتی ہے حضرت وکیلے تیری گھر والی گئی شریعت والی متحرام کل میری کچھلی کوئی ہار سکھار نہیں تے جسے میری گھر والی سوال کی دیا کھڑ گئی دین و نفل روزے رکھے گئے رات ساری رات جا کی عبادت کرے گئے میں تیرے واسطے پڑھوں کے رہا کہنے تو میں میری سنت کی مخالفت شروع کر دیتی ہے حضرت عثمان ابن مظعون تھا کب کرے گئے آپ نے فرمایا فمن راغبا سنتی فلیس منی جرے بندے نے میری سنت طریقے تو منہ موڑے میں اللہ دی محبوبوں دے نال کوئی تعلق نہیں میں اللہ دا محبوب نفلی روزے رکھے گا بھی ہاں تے نفلی روزے چھوڑے گا بھی ہاں میں رات نو سنگا بھی ہاں تے جا کے عبادت بھی کرے نا تے میں اللہ دی محبوب شادیاں بھی کیتی ہوئیں گھر والیاں دا حق بھی ادا کرے نا تیرے اتے تیرے جسم دا بھی حق ہے تیری بیوی دا بھی حق ہے اولاد دا بھی حق ہے اکھیاں دا بھی حق ہے اور یہ گل سمجھان تو بعد آپ ورنن حدیث پاکی چاہے چاندنی مہارا گزریاں ہوا بی بی ازواج مطہرات دے تو لئیے بڑی جڑی ہوئی کجل مساں کیتا ہویا کپڑے صاف ستھرے ازواج مطہرات پوچھا بی بی ایک بڑائی اگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کے سمجھائے حضرت عثمان ابن مظعون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے میں حق ادا کرے دیں آپ جسم دا بھی حق ادا کرے دیں عبادت دا بھی حق ادا کرے دیں نفلی روزے رکھے دے بھی ہن تے چھوڑے دے بھی ہن رات نو سن دے بھی ہن تے جا کے عبادت بھی کرے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا عمل قبول تا تھی سی جو طریقہ آمن دلال والا ہوئے ایک صحابی